جب انسان مرتا ہے تو اس سے ساری چیزیں ہٹا لی جاتی ہیں. اگر کوئی کپڑے پہنے ہو اور مر جائے گا تو اس کے کپڑے اتار کے اس کے ورثہ وہیں رکھ لیں گے. آنکھ کی اینک بھی اتار دیں گے, ہاتھ کی گھڑی بھی اس کی اتار دیں گے, جوتا بھی اتار دیں گے. جب وہ قبر میں جائے گا تو اس دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جائے گی. کفن کا کپڑا تو صرف انسان کے اکرام کی وجہ سے اس کو پہنایا جاتا ہے. قبر میں جا کر 2-4 دن میں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. تو جو انسان مخلوق سے فائدہ اٹھانے کی بنیاد پر اپنی زندگی کو گزارے گا, اسے اول تو کامیابی کا ملنا ضروری نہیں, اگر مل بھی گئی تو موت تک ملے گی. مرنے کے بعد فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر, اپنی زبان سے اقرار کرے گا کہ میں ناکام اور برباد ہو گیا, میری ابد الآباد کی زندگی ختم ہو گئی اور میں نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا. تو اور جو انسان اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے والا بنے گا وہ اس دنیا میں بھی کامیاب, قبر میں بھی کامیاب, قیامت دن بھی کامیاب, پل صراط پر بھی کامیاب. جہاں جائے گا اللہ کو پائے گا. اللہ کی قدرت سے وہ فائدہ اٹھانے والا بن چکا. تو اب ہر جگہ یہ انسان کامیاب ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسانوں کو دین اسلام عطا فرمایا. دین اسلام کیا ہے؟ زندگی کے وہ طریقے جب انسان ان طریقوں پر اپنی ساری زندگی کو لے آتا ہے تو وہ انسان اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے والا بن جاتا ہے. تو دین اسلام اللہ نے دیا ہی اس لیے ہے کہ ہر انسان پورے دین پر چلے اور دنیا اور آخرت کی پوری کامیابیاں حاصل کرے. اب وہ دین پر چلنے کے لیے ملک اور مال کی شرط نہیں ہے, دین پر عمل کرنے کے لیے دل میں نور ہدایت کی شرط ہے. یہ بات نہیں ہے کہ ایک آدمی بادشاہ بنے گا تو دین پر عمل کرے گا, نہیں بنے گا تو نہیں کر سکتا. اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی مالدار بنے گا تو پھر دین پر عمل کرے گا, اگر وہ مالدار نہ بنا غریب آدمی دین پہ عمل نہیں کر سکتا. ایسی بات نہیں ہے. مالدار بھی دین پہ عمل کر سکتا ہے, غریب بھی کر سکتا ہے, بادشاہ بھی کر سکتا ہے. جس کے پاس ایک بھی عہدہ نہیں وہ بھی اللہ کے دین پر عمل کر سکتا ہے. دین پر عمل کرنے کے لیے دل میں نور ہدایت کی شرط ہے. ہدایت جس انسان کو مل جائے گی وہ انسان پورے دین پر چلنے والا بنے گا. جو پورے دین پر چلنے والا بنے گا اس کو دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں مل جائیں گی. اس کی مرنے کے بعد کی ساری ضرورتیں اللہ پوری فرما دیں گے. پورے دین پہ چلنے والا اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے والا بنے گا. پورے دین پہ چلے گا, اس کا دل بھی نورانی ہوگا, اس کا چہرہ بھی نورانی ہوگا, اس کی دعائیں بھی قبول ہوں گی, اس کی روزی میں برکت ہوگی, اس کی موت بڑی آسان ہوگی, اس کی قبر حد نظر تک کھول دی جائے گی. قیامت کا دن عرش کا سایہ پائے گا اور حوض کوثر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا پانی پیے گا. پل صراط کو بجلی کی طرح پار کر کے جنت میں پہنچ جائے گا اور جنت اللہ کا مہمان خانہ, اللہ کا ہم نشین بن جائے گا. اور جنت میں جا کر اللہ تعالیٰ اس کا ابد الآباد تک اکرام فرماتے رہیں گے. اولئک فی جنات مکرمون. تو جو اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے والا بنے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے دین پر چلنے والا بنے, اور اللہ کے دین پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس انسان کے دل میں نور ہدایت آ جائے. تو نور ہدایت کا ہر انسان کو مل جانا یہ اس کی سب سے بڑی ضرورت اور سب سے پہلی ضرورت. جس کی یہ ضرورت پوری ہو گئی اس کی سارے
دنیا کی آخرت کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی، جس کی یہ ضرورت پوری نہ ہوئی اس کی مرنے کے بعد ایک بھی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ اگر نور ہدایت اس کو دنیا میں نہ ملا تو یہ مر کر دوزخ میں جائے گا، دوزخ میں ہزاروں سال گزر جائیں گے، ایک گھونٹ پانی پینے کو نہیں ملے گا، لاکھوں سال دوزخ میں گزر جائیں گے، ایک لقمہ کھانے کو نصیب نہیں ہوگا، اور کروڑوں سال دوزخ میں گزر جائیں گے، ایک منٹ کو آرام کرنا نصیب نہیں ہوگا۔ جیسے انسان سمندر میں ہو، اسے نظر آتا ہے کہ سمندر کا کنارہ، وہ سمجھتا ہے کہ کنارے پر وہ مشکلات نہیں جو سمندر کے اندر، تو دوزخی کو بھی دوزخ کا کنارہ نظر آئے گا، وہ یہ سمجھے گا کہ میں اس کنارے پہ اگر چلا گیا تو میری تکلیفیں کم ہو جائیں گی، کہے گا ہے باری تعالی مجھے اجازت دے میں کنارے پہ چلا جاؤں، اللہ فرمائیں گے چلے جاؤ۔ جب وہ کنارے پر دوزخ کے پہنچے گا تو وہاں اس کو سانپ ملے گا اتنا لمبا جتنا لمبا دنیا میں کھجور کا درخت ہوتا، اور وہاں بچھو ہوگا اتنا بڑا جتنا بڑا دنیا میں خچر ہوتا، اور حشرات الارض کیڑے مکوڑے بہت سارے وہاں پر اس کو ملیں گے، سب اس کے منہ کو چمٹ جائیں گے، کاٹنا شروع کریں گے، سانپ بھی کاٹے گا، بچھو بھی کاٹے گا، سارے کیڑے مکوڑے اسے کاٹیں گے، اتنی تکلیف ہوگی کہے گا اللہ میں یہاں نہیں رہتا، مجھے دوزخ کے اندر بھیج دے واپس، میں نہیں رہتا اس کے کنارے پر۔ تو جو انسان اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے والا نہ بنا، وہ انسان مرنے کے بعد ایسی دوزخ میں ڈالا جائے گا جہاں کی تکلیفوں کا ہم اس دنیا میں اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کے پورے دین پہ چلنا، اور پورے دین پہ چلنے کے لیے ہدایت کا نور دل میں آنا، یہ ہر انسان کی سب سے پہلی ضرورت، سب سے بڑی ضرورت، ایک چپڑاسی سے لے کر بادشاہ تک اس کی بھی سب سے پہلی ضرورت ہے نور ہدایت کا مل جانا۔ قرآن مجید میں بہت ساری دعائیں ذکر کی گئی ہیں، لیکن قرآن مجید میں سب سے پہلی دعا کیا ہے؟ سب سے پہلے سورۃ فاتحہ قرآن میں آتی ہے، اس میں ہے دعا اہدنا، اے اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما۔ یہ دعا جس کی قبول ہو گئی، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، تو اب قرآن کی باقی ساری دعائیں اس کے حق میں قبول ہونے لگ جائیں گی، اور اگر یہ پہلی دعا اس کے حق میں قبول نہ ہوئی، اس کو ہدایت کا نور نہ ملا، تو اس کے لیے قرآن کی باقی کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اب ہدایت دینا کس کا کام ہے بھائیوں؟ اللہ کا کام ہے۔ اللہ ہدایت دینے پر آئے تو اللہ نے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کو ہدایت نصیب فرما دی، اور اتنا ان کو اللہ نے نوازا کہ انہوں نے ایمان کی وجہ سے بڑی بڑی تکلیفیں اٹھائیں، حتیٰ کہ آتا ہے کہ ان کے جسم کی کھال کو فرعون نے ان کے جسم سے دور کروا دیا تھا، اور ہاتھ اور پاؤں میں کیلیں ٹھوک دی تھی، لیکن وہ ایمان پر پکی رہی اور ذرہ برابر بھی اس سے ہلی نہیں۔ اب یہ آتا ہے کہ اللہ تعالی جنت میں حضرت آسیہ کو، فرعون کی بیوی کو، ان کی قربانیوں کی وجہ سے یہ اکرام عطا فرمائیں گے کہ ان کو حضرت محمد علیہ السلام کی بیوی بنا کر جنت میں رکھے۔ اللہ ہدایت نہ دے تو حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو ہدایت نہیں دی، دینے پر آئے تو فرعون کی بیوی کو دے دی، نہ دینے پر آئے تو حضرت لوط علیہ السلام نبی کی بیوی کو ہدایت نہ دی۔ تو ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، لیکن اللہ نے اس دنیا کو دار الاسباب بنایا،
ہر چیز کے لیے اللہ نے کوئی سبب ٹھہرایا. اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے اس دنیا میں ہر چیز کے لیے کوئی سبب مقرر فرمایا. تو ہدایت، انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے اللہ نے نبیوں کی محنت کو سبب بنایا. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نوازنا چاہتے ہدایت سے تو ہدایت کی محنت دے کر اس میں نبی کو بھیج دیا کرتے. نبی آتا، ہدایت کی محنت آتی، دلوں میں ہدایت کا نور آتا، لوگ اللہ کے دین پر عمل کرتے، کامیاب، کامران، خوشحال ہو جاتے. نبی چلا جاتا، ہدایت کی محنت چلی جاتی، دلوں میں سے ہدایت نکلنے لگ جاتی، لوگ اللہ کے دین پہ چلنا چھوڑ دیتے، پریشان ہو جاتے، مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے اور تکلیفوں میں اور ذلتوں میں مبتلا کر دیے جاتے. اللہ اسی قوم میں پھر دوسرا نبی بھیج دیتے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ. ہر قوم کا الگ الگ نبی. 15 قومیں ہوتی تو 15 نبی ہوتے، 25 قومیں دنیا میں ہوتی تو 25 نبی ہوتے، 50 قومیں دنیا میں ہوتی تو 50 نبی ہوتے. ہر نبی ایک قوم کے لیے آتا، کوئی نبی تمام اقوام عالم کے لیے نبی بن کر نہ آتا. پھر جب وہ نبی چلا جاتا اللہ تعالیٰ اسے قوم میں اگلا نبی بھیج دیتے. تو ہر قوم میں آگے پیچھے کئی نبی آتے، ہر قوم کا الگ الگ نبی ہوتا. یوں ہی سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا. اور آپ کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے 2 بڑی تبدیلیاں فرمائی. ہدایت کے نظام میں 2 بڑی تبدیلیاں فرمائی. ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ تبدیلی فرمائی کہ پہلے ہر نبی صرف اپنے قوم کے لیے، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو آپ قوم قریش میں سے تھے، لیکن اللہ نے آپ کو صرف قریش کے لیے نبی نہیں بنایا بلکہ تمام اقوام عالم کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنایا. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اللہ کا حکم ملا کہ آپ اعلان فرما دیجئے، اے ہمارے نبی آپ اعلان فرما دیجئے کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. پہلے ہر نبی، ہر رسول ایک قوم، ایک قبیلے کا ہوتا. حضرت محمد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام اقوام عالم کے لیے نبی بنایا. نبوت کاملہ، مکملہ، تامہ اللہ نے حضرت محمد علیہ السلام کو عطا فرمائی. پہلے جتنے نبی آئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نمونہ دکھانے کے لیے آئے، اس لیے اللہ نے آپ کو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نبی بنایا. اور دوسری تبدیلی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی کہ پہلے ہر نبی کے بعد اللہ ایک اور نبی بھیج دیتے تھے. کلما ہلک نبی خلفہ نبی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور یہ فیصلہ کر دیا کہ آپ کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. آپ کی نبوت کا زمانہ قیامت تک چلے گا. یہ جب تک یہ زمین آسمان قائم ہے حضرت محمد علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ برقرار ہے. پہلا سور پھونکا جائے گا اور سارے مر جائیں گے اور 40 سال سب مرے رہیں گے. دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا، سارے اپنی قبروں سے نکل کر میدان حشر میں چلے جائیں گے اور میدان حشر قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے. تو یہ 40 سال کا زمانہ یہ بھی حضور کی نبوت کے زمانے میں شامل ہے اور یہ 50,000 سال کا دن قیامت کا یہ بھی حضرت محمد علیہ السلام کی نبوت کے زمانے میں شامل ہے. اس لیے کیا فرق ہے آپ میں اور پہلے نبیوں میں؟ ہر نبی نے محنت فرمائی، اللہ کو بہت پسند آئی.
اللہ نے ان کو خاص دعا عطا فرمائی. ہر نبی اپنی خاص دعا اس دنیا میں مانگ کر جا چکا. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کے مکمل ہونے پر حضور کو بھی اللہ نے خاص دعا عطا فرمائی، لیکن آپ نے اپنی یہ دعا اس دنیا میں نہیں مانگی. آپ نے فرمایا میں نے بچا کر رکھ لیا ہے، کل قیامت کے دن میں اپنی خاص دعا کل قیامت کے دن مانگوں گا. کیا اس میں اللہ نے حکمت رکھی؟ بظاہر یہ حکمت رکھی جیسے کوئی امام صاحب مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں تو بہت سارے پہلی رکعت میں شریک ہو جاتے ہیں، کچھ مسلمان دوسری تیسری رکعت میں شریک ہوتے ہیں. اب عصر کے بعد امام صاحب نے سلام پھیرا، دیکھا کچھ مقتدی ہمارے کھڑے ہیں اپنی نماز پوری کر رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو تسبیحات میں لگا دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو نماز ختم کر چکے یہ بھی اور جو نماز بعد میں پڑھ رہے ہیں یہ بھی، یہ سارے کے سارے نماز سے فارغ ہو جائیں پھر اکٹھے مل کر دعا مانگیں گے. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد علیہ السلام کی امت کے ساتھ معاملہ فرمایا کہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ کی امت آپ کے کام کو کرنے والی بنا دی گئی. تو حضور نے یہ چاہا کہ میری امت میرا کام کر لے میرے بعد، پھر میدان حشر میں ہم سارے جمع ہوں گے، وہاں اپنی امت کو ساتھ لے کر میں اللہ سے اپنی خاص دعا مانگ لوں گا. جو کچھ سنا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور ساری کی ساری انسانیت تک پہنچانے والا بنائے. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. مزید ہماری ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دعوت تبلیغ کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیرہ.